بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بادی بواسیر۔ یہ ایک نام مراد مرض ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مرض جوانوں، بوڑھوں اور حتیٰ کہ کم عمر بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور بعض کا تو اتنا بڑھ جاتا ہے یہ مرض کہ لیٹنے پر بھی انسان کو اس کی تکلیف سے نجات نہیں ملتی۔ تو آج ہم صرف بات کریں گے بادی بواسیر پر، یعنی بواسیری مادہ ایک زہر ہوتا ہے جو انسانی جسم میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم تک پھیل جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ رحم اور مقعد یعنی پہانے والی جگہ پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت بواسیری مسے ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی غذائیں کھانی ہیں اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ غذائیں جو ہمارے مزاج کے الٹ ہوتی ہیں، جب وہ ہم بہت بہتات سے کھا لیتے ہیں تو ہمیں ایسے مرض لاحق ہوتے ہیں۔ بواسیری بادی کو ریحی بواسیر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف قبض ہوتی ہے، اس میں نہ مسے بنتے ہیں نہ ہی خون آتا ہے۔ اس مرض میں پیٹ میں ریا کثرت سے پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت پیٹ میں درد رہتی ہے، جس کا اخراج آسانی سے نہیں ہوتا، اور پھر یہ ریا جسم کے مختلف حصوں میں مثلا پیٹ، کمر، مقعد، کندھوں اور سر میں دباؤ سے درد پیدا کرتی ہے۔ یوں انسان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کا بالکل آسان ترین علاج بتانے والے ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے اور نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو صبح کا ناشتہ ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ نے 3 عدد انجیر اور 21 دانے چھوٹی سونگی کے خالی پیٹ کھا لینے ہیں۔ پھر 1 گھنٹہ بعد بھوک جب لگے گی تو کسی بھی سالن کے ساتھ، سالن بہت تھوڑا کھانا ہے آپ نے، وہ کھا لینی ہے۔ روٹی کے بعد یہ سونف اور ادرک، سونف آدھا چمچ اور ادرک جو 3 چنوں کے برابر ہو، اس کا کعوہ بنا لینا ہے، اور 2 چیزوں کا مرکب آپ نے پیس کے رکھ لینا ہے، یعنی سونڈ اور کالا نمک۔ سونڈ 1 چھٹانک، کالا نمک 1 تولہ، یہ دونوں چیزیں بریک کر آپ نے رکھ لینی ہے۔ جتنا ہوتی ہے نا 500 گرام کا کیپسول، اتنی آپ نے دوائی ویسے ہی کھا لینی، اتنی کڑوی یہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نہ کھا سکتے تو پھر کیپسول میں بھر لینی ہے، اور اسی طرح آپ نے اس کو تینوں ٹائم استعمال کرنا ہے کھانے کے بعد۔ دوسری بات کہ آپ نے خالی پیٹ پانی کبھی بھی نہیں پینا، ہرگز نہیں پینا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈے مشروب نہیں کھانے، تینوں ٹائم یہ کیپسول کھانے ہیں۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو آپ نے اس طرح کرنا کہ رات کو گرم پانی میں 2 چمچ چکسٹرائل لینا۔ اگر نارمل حالت ہو تو پھر 1 چمچ، اگر زیادہ تکلیف ہو تو پھر 2 چمچ یہ ڈال کے آپ نے رات کو سونے سے پہلے استعمال کر لینے، یعنی پی لینے ہیں۔ اس سے قبض جو ہے وہ اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ تو جو اس کی پرہیز ہے وہ خالی پیٹ پانی گھول کر بھی نہ پئیں۔ ٹھنڈی بادی اشیاء، دال چنا، بڑا گوشت، مرغ گوشت، دال چنا، میٹھی اشیاء، شلجم، مولی، گاجر، گوبھی، چاول، اور خاص طور پر یہ جو برف والا پانی، انڈا، ہرگز اور ٹھنڈے مشروب استعمال نہ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو علاج میں بتا رہا ہوں یہ جب کریں گے تو جوں ہی آپ اسے استعمال کریں گے آپ کو ریلیف ملتا جائے گا، اور آپ بالکل پرسکون ہوتے جائیں گے۔ اور اصل میں یہ کورس ہوتا ہے 2-3 ماہ کا، لیکن آپ جب 2-4 ہفتے استعمال کریں گے تو آپ کو ریلیف مل جائے گی، آپ سمجھیں گے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو 3 ماہ کا کورس یہ مکمل کر لیں گے تو یہ جو مرض ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا،
اور پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے آپ کو دوبارہ یہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنا رابطہ نمبر بھی یہ دیا ہوا ہے بیچ میں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں تو آپ رات 8 سے 9 بجے تک کسی وقت بھی فون کر کے، اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہ آئے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں جو عبادی بواسیر ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ اللہ حافظ۔ اوکے، خدا حافظ۔